سورۃ الفجر میں آتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسری هل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور ان کے علاوہ بہت سے اگلے پچھلے اسکالرز نے یہی بات کہی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ذوالحجہ کی 2 فضیلتیں ہیں بڑی، ایک یہ کہ حج کا مہینہ ہے، جیسے رمضان روزے رکھنے کا مہینہ ہے تو ذوالحج کیا ہے؟ حج کا مہینہ، اور دوسرا یہ کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ رمضان کی فضیلت یہ تھی کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا اور اس میں روزے رکھتے ہیں، اور یہاں پر حج اور حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ کل 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور حج کے مہینے کون سے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے 10 دن۔ اس مہینے کی جو فضیلت ہے اس میں خاص طور پر اس کے جو 10 دن ہیں یہ افضل ایام الدنیا ہے، دنیا کے افضل ترین دن، سب سے بہترین دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذوالحجہ کے دن ہے۔ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں۔ ان کی عظمت کو محسوس کیجیے، سمجھیے، ان کو عام دنوں کی طرح ہم نے نہیں گزارنا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ تو ان دنوں میں کرنے والا افضل ترین کام کیا ہے؟ یہ تسبیحات زیادہ سے زیادہ، تحلیل، تکبیر، تحمید۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اتنا پسندیدہ نہیں جتنا ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی عشرہ ذوالحجہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔ ان دنوں میں کوئی بھی جو نیکی کی جائے گی وہ عام دنوں کے مقابلے میں افضل ہوگی، مثلاً قرآن کی تلاوت، اذکار کی کثرت، صدقہ خیرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ پاکیزگی کی بھی بات پڑھی نا، ازکا عند اللہ واعظم اجرا، جہاد سے بھی افضل اعمال ہیں۔ صحابہ ان دنوں انتھک محنت کیا کرتے تھے، پھر چونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو ہمیں دوسروں کی جان، عزت، مال ان سب کی حرمت رکھنی ہے، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ ایک طرف کیا کرنا ہے؟ تسبیحات کی کثرت، اور دوسری طرف کیا چھوڑنا ہے؟ غیبت، چغلی، طعنہ، فضول میں لغو باتیں، ہنسی مذاق۔ اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے۔ اقوال میں تسبیحات ہیں، افعال میں قربانی۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں دینا، بدگمانی، تجسس، ٹوہ نہیں لگانا، آر نہیں دلانا، نفرت و بغض نہیں کرنا، ظلم نہ کرنا، نہ ہونے دینا، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، آر دلانا اور تانا دینے والی عادتوں کو چھوڑنا ہے، ٹانٹنگ وہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا ان کو بھی چھوڑنا ہے، غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا ہے، گالی گلوچ، بد زبانی، ان چیزوں سے بھی بچنا ہے، مسلمان کو ہر طرح کی اذیت دینے سے رکنا ہے، رشتہ داروں کی قطع تعلقی نہیں کرنی، ان کو منانا ہے، ظالم رشتہ داروں پر بھی مہربانی کرنی ہے، اپنے شر سے پڑوسیوں کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، صبر اور عفو درگزر کرنا ہے، اچھا اخلاق اختیار کرنا ہے، اول وقت پہ نماز پڑھنا ہے، قیام لمبا کرنا ہے، ہو سکے تو تہجد پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کے لیے تو چلے گئے ہیں لوگ، ہو سکے تو حج کرنا ہے، مالی صدقات میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا، ناراض رشتہ دار کو تحفہ دینا، اپنے بہن بھائیوں کی یا اپنے دوستوں کی ضروریات پوری کرنا، پانی پلانا، ایسا صدقہ جو خود کو محتاج نہ کرے کسی کا، ناراض لوگوں کو آپس میں صلح کرانا، کسی کو خوش کرنا، کسی کو پریشانی دور کرنا، پھر اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا، لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنا، اور صدقے خیرات میں کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے علاوہ اچھی کتابیں، اچھے پیمفلیٹس اور خصوصاً اس ٹاپک کی اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کرنا ہے، قرآن کی تلاوت میں عام روٹین سے زیادہ پڑھنا ہے، اس کو انکریز کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیمفلیٹ نکال لیجیے، ہم اسی میں سے پڑھیں گے تاکہ پھر یہ باتیں ہمیں یاد بھی رہیں۔ عشرہ ذوالحجہ، عید الاضحیٰ،
اور قربانی۔ فضائل عشر ذوالحجہ۔ رمضان المبارک کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انسانوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ انبیاء کی، اور پھر انبیاء میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ راتوں میں سے کس رات کی فضیلت زیادہ ہے؟ آخری 10 راتوں کی، اور اس میں سے لیلۃ القدر کی۔ مہینوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ رمضان المبارک کی۔ دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ ہر ہفتے میں جمعہ کی، اور سال میں ذوالحج کے 10 دنوں کی۔ یعنی راتوں میں رمضان کی راتیں افضل ہیں ذوالحج کی راتوں سے، لیکن ذوالحج کے دن رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل ہیں۔ تو یہ بہت اہم عشرہ ہے، اس لیے اس کو بڑے دھیان سے گزارنا ہے، اور نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگا کے اس کو گزارنا ہے۔ اور اس کی فضیلت جو ہے وہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ اللہ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو ایک طرح سے گواہ بناتے ہیں، اس چیز کی ایک اہمیت ہوتی، اس کے کچھ فائدے ہوتے ہیں۔ کن کن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن مجید میں؟ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی دھوپ کی، اور والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم کھائی ہے، اور والتین والزیتون، اور والطور والضحا والعصر واللیل والفجر۔ تو سب سے زیادہ تو یوں لگتا ہے جیسے اوقات کی قسم کھائی، فجر، عصر، ضحا، پھر اسی طرح آسمان کی، والسماء وما بناها، فرشتوں میں سے، والنازعات غرقا، ہواؤں کی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا ہے، یہ متوجہ کرنا ہے کہ اس چیز کی طرف انسان دھیان کرے، اس میں غور کرے اور اس کے فائدوں کو تلاش کرے۔ یہ جو یہاں ان 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، تو ان 10 راتوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی 10 راتیں ہیں، اور راتیں کہہ کر مراد دن لیا گیا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ عربی زبان میں دن رات سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ چاند دیکھتے ہیں۔ رمضان کب شروع ہوتا ہے؟ چاند دیکھنے سے۔ عید کب شروع ہوتی ہے؟ چاند دیکھنے سے، ٹھیک ہے۔ تو یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں کہ چاند کی جو مختلف حالتیں ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ مواقیت للناس، لوگوں کو اوقات بتانے کے لیے، والحج، اور خصوصاً حج کے اوقات بتانے کے لیے۔ تو لیال سے مراد لٹرل میننگ تو اس کا رات ہے، لیکن اس میں دن بھی شامل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں 10 دن ہو گئے ہیں اس کام کو شروع کیے ہوئے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اونلی ڈیز یا نائٹ بھی؟ نائٹ بھی انکلوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب رات کا لفظ بولا جاتا ہے تو دن اس میں شامل ہے۔ تو یہ 10 دن جو ہیں یہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے۔ پورے سال کے دنوں میں آپ کو وہ فضیلت نیک اعمال کی نہیں ملے گی جو ان 10 دنوں میں ملے گی۔ لیکن ان 10 دنوں کا خاص عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورۃ الحج آیت 28، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں، یعنی اللہ کے نام کا ذکر کریں، ورد کریں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کا کام آپ کریں گے، آپ اس کا اجر و ثواب زیادہ پائیں گے، اور اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کل ہی کسی نے مجھے سوال کیا کہ ہم اللہ کی محبت کیسے پائیں؟ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کے اللہ کی محبت حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ لوگ ان 10 دنوں میں عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوں۔ تو اس عشرے کے اندر کیا خاص خصوصیت ہے؟ حج کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے۔ پورے سال میں سے سب سے زیادہ بخشش عرفہ کے دن ہوتی ہے۔
حتیٰ کہ رمضان کی راتوں سے بھی بڑھ کر یہ دن جو ہے بخشش کا دن ہے. تو اس لیے انسان کو اس دن کی یعنی اسی عشرے میں چونکہ آ رہا ہے تو اس دن کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اس دن خصوصاً کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے. یعنی اس مہینے میں 10 دن تو اہم ہے ہی، لیکن اس کا 11واں دن جو مینا میں گزارتے ہیں حاجی، ان کے لیے وہ دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایام تشریق بھی اسی مہینے میں ہے، تو یہ بہت فضیلت والے دن ہیں. اور قربانی والا دن، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ رمضان میں ہم ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں یا قرآن مجید تراویح رات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایوری ڈے تقریباً سیم عمل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن عشرہ ذی الحج میں ملٹیپل کام کر رہے ہوتے ہیں جن میں قربانی بھی ہے، جان کا صدقہ بھی ہے، اور روزہ بھی ہے عرفہ کے دن کا، یا پھر حج کرنا ہے عرفہ کے دن، یا پھر یہ تکبیرات خصوصی طور پر پڑھنی ہے جو خود بتائی گئی. یعنی یہ سارے اعمال بتائے گئے کہ ان دنوں میں کیے جائیں، عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کے کام. اور پھر ان 10 دنوں میں کوئی عمل اس عمل سے زیادہ محبوب نہیں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھنا. اس لیے ان دونوں طرح کی تکبیرات کو صحابہ جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ اجر عظیم پانے کے بہترین مواقع ہیں. صحابہ کرام سخت محنت کیا کرتے تھے. سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے، اتنے کہ ان کی ہمت نہ ہوتی جس پر، یعنی کہ اپنی ہمت سے بڑھ کے ان دنوں میں اپنے آپ کو تھکایا کرتے تھے. آپ کے پاس یہ دوسرا پیمفلٹ بھی ہے بلو کلر کا، ہے نا؟ اس میں آپ دیکھیے کہ پیچھے کی طرف یہ تکبیرات لکھی ہوئی. آپ یہ کر سکتے ہیں گھر لے جا کر اس کو اپنے وارڈروب پہ یا اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ یا کسی بھی جگہ جہاں آپ کی نظر زیادہ پڑتی ہے وہاں اس کو چپکا دے. اس کے علاوہ ایک اور کارڈ بھی آپ کو بک اسٹال سے مل جائے گا جس میں صرف تکبیرات لکھی ہوئی. دوسرا یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہے اس بروشر کا کہ اس کے اندر کرنے کے کاموں کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے جو آپ کو ریمائنڈر ہو سکتا ہے. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو کھولیں اور کھول کے بھی لگا دیں تو یہ پوسٹر 10 دن لگا رہے تو آپ کو نیک نیک کاموں کی یاد دہانی ہوگی. آپ چاہیں تو اس کو کسٹمائز کر کے اپنے پرسنل مزید کوئی چیزیں اس میں لکھنا چاہیں جو اس میں نہیں لکھی ہوئی تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. کیونکہ یعنی نماز، روزہ، قرآن مجید، ذکر اور دعا، صدقہ و خیرات، خدمت خلق، عید اور قربانی، متفرقات، یہ ساری چیزیں ان 10 دنوں میں جمع ہو سکتی ہیں. کیونکہ کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں. دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ ہے روزہ رکھنا. اب اس میں بہت جھگڑا ہوتا ہے کہ عرفہ کا دن یہاں کا ہو یا وہاں کا ہو. تو اصل حکم تو جہاں آپ رہتے ہیں اسی کی تاریخ کو دیکھا جائے گا، ورنہ اگر آپ کسی اور جگہ کے مطابق عرفہ مناتے ہیں تو اگلا دن پھر عید کا بھی کریے، پھر وقفہ دے کے تو عید نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کے دل میں پھر بھی اطمینان نہیں تو 2 دن روزہ رکھ لیجیے، ایک عرفہ کے میدان والے دن کا عرفہ کا دن اور ایک یہاں کا عرفہ کا دن. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے، اور بہت ہی برکت والا روزہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ رمضان کے روزے سے بھی برکت والا ہو گیا کہ یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا. اور ویسے بھی روزے کا ثواب کیا ہے کہ انسان کے چہرے کو 70 سال دور جہنم کی آگ سے کر دیتا ہے ایک روزہ. یعنی ایک روزہ آپ رکھتے ہیں تو آپ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر دوسرا رکھتے ہیں تو 70 اور جمع کر لیں اور پھر اور کر لیں اور پھر اور کر لیں. تو روزے جو ہیں، جس کسی کو ہیل فائر سے ڈر لگتا ہو اور خوف آتا ہو تو چاہیے کہ پھر روزے رکھا کرے. اور خصوصاً جن کو اللہ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، وہ ضرور کوشش کریں. یعنی جب انسان کے اوپر ضعیفی آ جاتی ہے، بزرگی، تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر دن لمبے ہو، میری والدہ 78 ایئرس کی تھیں اور جس مہینے میں فوت ہوئی ہیں اس مہینے کے بھی 3 روزے انہوں نے، جیسے یہاں اس حدیث میں ہے کہ ایام 20 کے روزے، وہ اس مہینے کی بھی انہوں نے رکھے، بلکہ اس ڈر سے کہ کہیں شروع نہ ہو گیا، انہیں پتہ نہیں چلا تو 1 دن پہلے بھی روزہ رکھ لیا. تو بدھ سے شروع ہونے تھے، انہوں نے منگل کا بھی رکھ لیا کہ کہیں میں بھول نہ گئی ہوں. ہوتا نا بڑے ہو کے انسان کو ڈیٹس اور دن اور وہ اوقات میں بعض اوقات خلل ہو جاتا ہے کہ کہیں مس نہ ہو جائے. تو ہمیں بہت زیادہ اپنے طور پہ کوشش کرنی چاہیے. پھر اگر بیمار ہیں آپ، کسی وجہ سے ہمت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ
جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. لیکن پہلے سے اگر نیت ہو نہیں میرے لیے تو بڑا ہی مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا، تو پھر واقعی مشکل ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح آپ سوچنے لگتے ہیں نا، چیزیں ویسے ہی ہونے بھی لگ جاتی ہیں. ہر چیز کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے اور ایک آپ کے دماغ کی فریکوینسی. تو یہ ایک فریکوینسی دوسری سے جب ملتی تو پھر وہ ویسے ہی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اور ویسے ہی ہونے لگتی ہیں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دن ہے حرمت والے اور فضیلت والے، ان میں عید بھی آ جاتی ہے، اور اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے. ویسے تو ذوالحج کے مہینے کی فضیلت دو اہم اعتبار سے ہے. ایک یہ کہ اس میں حج ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے جن میں جان، عزت اور مال کی حرمت کا پاس رکھنا چاہیے. اور اس عظیم مہینے میں سب سے عظیم دن ہے، اور اس عظیم دن میں، عید والے دن میں، سب سے عظیم کام قربانی کرنا ہے اور حرمتوں کو پامال نہ کرنا. حرمتوں کو پامال کرنا کیا ہے؟ کہ کسی کی جان، مال، عزت پر ہاتھ اٹھانا، زبان کھولنا. حسن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کہ صبح آدمی ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کافر، کے متعلق بیان فرماتے تھے کہ صبح کو اپنے بھائی کی جان، مال اور عزت کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا، لیکن شام کو حلال سمجھنے لگے گا. اور اسی طرح شام کو حرام سمجھتا ہوگا اور صبح اس کو حلال کر لے گا. یعنی وہ اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک شخص ایمان میں ہے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، شام تک موڈ ہی بدل گیا اور غیبت شروع کر دی یا کوئی الزامات دینے شروع کر دیے. تو اس لیے ان دنوں میں جہاں کچھ کرنے کے کام ہے وہاں کچھ نہ کرنے کے کام بھی ہیں. جیسے کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے اعمال میں سے کچھ عمل آئے نہ اور کچھ عمل نکلے نہ. ہم بعض اوقات کرنے والے کام تو بہت سے کرتے رہتے ہیں اور نہ کرنے والے کام چھوڑتے نہیں ہیں، جن میں خصوصی طور پر حرمتوں کو پامال کرنا، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو. اپنے ہر قسم کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو. یعنی جب وہ سامنے سے آ رہا ہو تو آپ کہیں کوئی اچھی بات ہی کرے گا، اس کے منہ سے اچھی بات نکلے گی، یہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا، یہ میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، یہ مجھے کوئی ٹانٹ نہیں کرے گا، یہ میرے پہ کوئی چڑھائی نہیں کرے گا، خیر ہی ہوگی اس سے. تو آپ سوچئے کہ ہماری پرسپشن کیا ہے جب ہم کسی سے ملتے ہیں یا دور سے آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کے کیا فیل کرتے ہیں؟ اچھا فیل کرتے ہیں یا they get scared کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہونے والا ہے، کیا کرے گا، کون سی بات مجھے پرانی یاد کرا دے گا اور کہاں سے تانا دے دے گا. یعنی کچھ لوگوں سے اپنی عزت بچانی پڑتی ہے اور ایسے لوگ کترا کے نکل جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ملنے کا انتظار رہتا ہے کہ وہ آئیں اور ان سے کوئی خیر کی بات سنیں. اور فرمایا سب سے بدتر وہ ہے جس سے کسی خیر کی توقع نہ ہو، کوئی تمہارا بھلا نہ کرو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان دنوں میں غیبت، چغلی وغیرہ سے بچنا چاہیے. اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں دینی چاہیے، آپس میں نفرت اور بغض کو چھوڑ دینا چاہیے، نہ ظلم کرنا چاہیے نہ ہونے دینا چاہیے، کسی کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے، آر دلانے اور تانا دینے والی عادتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ جو شخص کسی کو آر دلائے گا اس پر اس چیز کا وبال آئے گا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی تمہارے کسی برے فعل پر جسے وہ جانتا ہے تمہیں آر دلائے تو تم اس عیب کو جسے تم جانتے ہو اسے تانا مت دینا. یعنی کسی نے تمہیں تانا دے دیا ہے تو بدلہ لینے کے لیے تانا نہ دینا، کیونکہ اس چیز کا وبال اس پر ہوگا جو اس نے کی ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. بالکل جیسے حج کے دنوں میں کیا حکم ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ گناہ کے کام نہیں، جھگڑا نہیں، بے حیائی کے کام نہیں. پھر گالی گلوچ اور بد زبانی سے انسان کو بچنا چاہیے، ہر قسم کی اذیت سے دور رہنا چاہیے. یعنی جیسے سب کے سامنے تھوک دینا، گلی بازار پہ کوڑا پھینکنا، پیشاب کر دینا کسی کے سامنے، اس طرح کی جو بھی چیزیں دوسروں کو اذیت دینے والی ہیں. پھر اسی طرح قطع رحمی کے وبال سے بچنا چاہیے، کیونکہ قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اور جو رشتوں کو کاٹ کے رکھتا ہے یا جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ کر رہے گا. ظالم رشتہ داروں پر بھی مہربانی کرنی چاہیے،
خادموں پر زیادتی سے بچنا چاہیے، پڑوسیوں کو شر سے بچانا چاہیے۔ عید کے دن 2 رکعتیں بس جلدی سے پڑھ کے فوراً لوگ کھڑے ہونے لگتے ہیں، یا تو واپس جانے لگتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے گلے ملنے لگتے ہیں، امام صاحب بول رہے ہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو جتنی نماز امپورٹنٹ ہے، ایسے ہی یہ نماز کا حصہ ہے، یہ خطبہ بھی سننا لازم ہے۔ تو اس وقت خاموشی ہونی چاہیے، جیسے جمعے کے خطبے میں خاموشی ہوتی ہے، پورے ادب، احترام اور وقار کے ساتھ۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم لیٹ پہنچتے ہیں، اسی لیے یہاں یہ بھی لکھا گیا جلدی پہنچے۔ لیٹ پہنچتے ہیں، راستے میں بیٹھ جاتے ہیں یا گاڑی ڈبل پارکنگ کر کے آ جاتے ہیں، تو پھر جلد بازی ہوتی ہے کہ بس سلام پھیریں اور فوراً نکلیں، یا پھر کام پہ جانے کی جلدی ہوتی ہے، تو یہ ان آداب کے خلاف ہے بات، تو اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ عید کی خوشی میں سرشار ہوتے ہیں اور سرشاری میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، ادب آداب ہی بھول جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، کیونکہ جس سے مل رہے ہیں اس قدر ایکسائٹیڈ ہیں، گلے مل کر جھولتے رہتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ پیچھے کوئی لوگ بھی کھڑے، اور بعض اوقات لمبی لائنیں کھڑی ہو جاتی ہیں ہمارے پیچھے، اور ہم عین دروازے کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنی لمبی چوڑی باتیں اور دن بھر کا پروگرام شیئر کرنے لگتے ہیں کہ آج کہاں جانا ہے۔ تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا، ہلکے پھلکے کھیلوں اور اشعار کے ذریعے خوشی منانا۔ جی، بچوں کے ساتھ یعنی خاص طور پر کچھ نہ کچھ ایسا پروگرام رکھا جائے کہ جس سے انہیں محسوس ہو کہ آج خوشی کا دن ہے۔ قربانی جو ہے نا، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ لوگ اس میں بڑی لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اس پر قربانی واجب ہے، اور جس کی جاب اتنے پیسوں کی ہو وہ قربانی کرے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قربانی اللہ کے قرب کے لیے ہوتی ہے، کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، اور اللہ کی محبت میں کی جاتی ہے، شکرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم دوسروں کو بھی نعمتوں میں شریک کریں۔ تو اس میں لمبی چوڑی مین میخ نہیں نکالنی چاہیے، اور اگر آپ کے اندر وسعت ہے تو قربانی کر لیں، کیونکہ اصل چیز ہے وسعت، کہ آپ اپنے اخراجات پورے کرنے کے قابل ہیں، اور اگر ایک قربانی بھی سب گھر والوں کی طرف سے ہو جائے تو کافی ہوتی ہے۔ قربانی کے بعض اوقات لوگ عجیب و غریب مقاصد بنا لیتے ہیں، دوسروں کو شو آف کرنا، دکھاوا کرنا، اور تفاخر اور مہنگے مہنگے جانور خریدنا، تو یہ کوئی دکھاوے کا موقع نہیں ہے، بلکہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اللہ کو نہ خون پہنچے گا نہ گوشت پہنچے گا، خون زمین میں گر جائے گا اور گوشت ہم کھا لیں گے۔ وہاں کیا جائے گا؟ دلوں کا تقویٰ۔ تقویٰ میں کیا ہے؟ اللہ سے محبت کتنی، اللہ کا خوف کتنا ہے۔ یعنی اس قربانی کی عید کے بعد ہمارے تقویٰ میں کیا اضافہ ہوا، یہ ہے سوال۔ قرب میں کتنا اضافہ ہوا اور تقویٰ میں کتنا اضافہ ہوا، ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ عشر ذی الحج کے بعد ہماری کیفیات کیا ہیں، اور اگر پہلے حال سے بھی گئے ہیں صرف پکنک بنا کے اور باربیکیو کر کے ادم شور ہنگامہ، تو پھر ہم نے اصل مقصد تو کھو دیا۔ تو اس لیے آپ کو یہ جو گفٹ دیا گیا ہے، تو جب کسی کو گفٹ دیا جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے اور واپس بھی کرنا چاہیے۔ جی، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منھا وردوھا، تو جنہوں نے آپ کو گفٹ دیا ہے، جنہوں نے بھی دیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ثواب میں اضافہ کرتے ہوئے اس کو کسی کے ساتھ شیئر کریں، گھر والوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر والوں کو اکٹھے بٹھا کے تھوڑا تھوڑا انہیں سے ریڈ کروا لیں، اگر اردو آتی نہیں آتی تو خود ان کو پڑھ کے سنا دیں، یا اس کا انگلش بھی ہے وہ ان کو سنا دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ سب کو ریمائنڈر ہو جائے۔ یہ میں نے خود تیار کروایا تھا، اس پہ ریسرچ کی تھی، سب کچھ کیا تھا، لیکن خود مجھے ذاتی طور پر ہر سال اس کو پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ علم پرانا ہو جاتا ہے، بھول جاتی ہیں باتیں، روح نہیں زندہ رہتی، وہ چیزیں نیچے ہی دب جاتی ہیں، پھر ان کو نکال کے فریش کرنا پڑتا ہے۔ تو اس علم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چاہے لکھ کے کریں، بول کے کریں، پوسٹ کر کے کریں، دے کے اور مزید لے کے بانٹ کے، یعنی کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ساری کائنات پر غور کریں تو ہر چیز کچھ نہ کچھ قربانی کرتی ہے۔ اب جیسے ایک درخت ہے، کتنی تکلیفیں اٹھا کے وہ سردی گرمی میں کھڑا رہتا ہے، پھلوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن وہ پھل سارے خود کھا جاتا ہے۔ کون کھاتا ہے وہ پھل؟ ہم کھاتے ہیں۔ سمندر کا پانی ہے، وہ بھاپ اڑتی ہے، ہوائیں اس کو اٹھاتی ہیں، تکلیف اٹھاتی ہیں ہمارے لیے، لے کے اڑتی ہیں، اور پھر وہ کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر چیز قربانی کر رہی ہے، اپنے اپنے طریقے سے کر رہی ہے، اور ایک ہم ہے کہ ہر چیز لے کے بیٹھے ہوئے، علم لے لیتے ہیں، وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ مال دیتا ہے وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اور چیز اللہ ہمیں دیتا ہے، شیئرنگ کا نہیں سوچتے
تو قرب ملتا ہے دینے سے، قربان کرنے سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قرب کیوں ملا تھا اللہ کا؟ اللہ نے ان کو اپنا دوست کیوں کہا؟ بیٹا قربان کرنے لگے، ہر چیز قربان کر رہے تھے۔ ایک بات بڑی عجیب لگتی ہے مجھے کبھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں حسنہ عطا کی۔ ہاں، کہتے ہیں ان کی زندگی تو امتحانوں سے بھری ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حسنہ کہتے ہیں۔ تو جب ہم مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اور مال مل جائے اور زندگی عیش و عشرت کا نمونہ بن جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق ہو، اور اگر ہماری زندگی میں کوئی امتحان آئے تو وہ بھی ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ہے حسنہ، اور نیکی کی توفیق، اور نیکی کی توفیق، اور وہ اپنی نیند، آرام، سکون قربان کر کے ہی ملے گا۔ جب تک آپ اپنی کوئی چیز قربان نہیں کرتے نا، تو کسی اور کو کچھ دے نہیں سکتے۔ تو یہ قربانی کا جذبہ صرف اس جانور کی قربانی کر کے نہ کریں، یہ قربانی کا جذبہ اپنے اندر بھی لائیں۔ یہ عید کا پیغام یہی ہے، یہی ریمائنڈر ہے، اپنے اندر بھی قربانی کا جذبہ لائیں کہ دوسروں کی خاطر کبھی کسی کے لیے اپنی نیند قربان کر لینا، اور کبھی کسی کے لیے اپنی بھوک، اور کبھی کسی کے لیے اپنا مال، اور کبھی جان، اور کبھی اوقات، یعنی کچھ نہ کچھ دینے والے بنے۔ دیکھیں، اللہ اور ہمارے درمیان یہ دنیا حائل ہے، جتنا جتنا ہم اس کو اللہ کی خاطر نکالتے جائیں گے، یعنی اللہ کی خاطر استعمال کریں، ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اور یہ ہمیں فزیکلی ایک ایکٹیویٹی کرائی گئی، جانور ذبح کرو اور دیکھو اللہ نے اس کو پیدا کیا تمہارے لیے، کیسے وہ اپنی جان دے رہا ہے، تم اس کی تو جان لے رہے ہو، اپنی بھی کبھی دینے کی سوچی؟ یہ تو ایک ریچول ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جی، اہمیت قربانی، کہ یہ صرف ہمیں حکم نہیں دیا گیا، ہر امت کو اس کا حکم تھا، ہر دور میں اس کا حکم رہا، سب شریعتوں میں قربانی رہی ہے۔ کہ پوچھے یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، تو ہم ان کی پیروی میں کم از کم ایک جانور تو قربان کریں۔ اگر ایک گھر میں ایک قربانی ہوتی ہے تو کافی ہے، اگر وہ سب اپنی اپنی کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ایک سب کی طرف سے ہونا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، سب کی ہو جائے گی۔ یعنی دیکھیں اصل میں کیا بات ہے کہ استطاعت پر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھی کیا، 1 بکری بھی کی، ازواج کی طرف سے گائے بھی کی، 100 اونٹ بھی کیے۔ تو اصل جو مقصد ہے نا قربانی کا، وہ ہے قرب۔ کہ ہو سکتا ہے 1 سال آپ کی حیثیت ہو، ہر بچہ کما رہا ہے، اپنی اپنی کر سکتا ہے، اور 1 سال جاب نہیں ہے، تو اگر ماں باپ کر رہے ہیں سب کی طرف سے تو وہ بھی کافی ہے۔ یعنی ہسبینڈ کر رہا ہے، بیوی کی طرف سے بھی، بچوں کی طرف سے بھی، ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے۔ دیکھیں 10 حصے پڑ سکتے ہیں، یہ مطلب ہے 10 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، 10 لوگ مل کے پیسے کنٹریبیوٹ کر کے 1 اونٹ ذبح کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔